الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں انشاءاللہ آج نماز کی حقیقت کو جانیں. اب ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ایمان سیریز چل رہی ہے. الحمدللہ آج ایمان سیریز کا 18 لیکچر ہے. ہم لوگ کلمہ سیکھ رہے ہیں، ایمان سیکھ رہے ہیں، اور آج کیا بات ٹاپک ہے؟ نماز کی حقیقت. تو ایمان ہے اور بات چل رہی ہے عمل کی. نماز کیا ہے؟ عمل. ارکان کتنے اسلام کے؟ اسلام کے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. جو پہلا ارکان ہے وہ ایمان ہے، اور باقی کے جو ارکان ہیں وہ عمل ہے. نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، حج عمل ہے. تو یہ عمل کس طرح مکمل حق عمل جو ادا کرنے کا حق ہے وہ کس طرح ادا ہوگا؟ وہ ایمان کے ساتھ عمل ادا ہوگا تو قابل قبول ہوگا. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم نماز کی حقیقت سیکھ رہے ہیں. تو آج ہم ٹاپک یہ سمجھیں گے لوگ کہ نماز میں اللہ اکبر بولنا ہے، رکوع میں کب جانا ہے. یہ تو ارکان ہے. یہ ارکان کے یہ جو عمل ہے جو نماز کے اندر کہ اس طرح کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے، یہ تو ہم بچپن سے سیکھیں. مگر نماز کی حقیقت کیا ہے؟ ہم کیا سیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ اللہ مالک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے اور ہم محتاج ہیں. اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں. اللہ بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں. اللہ مالک ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ملک ہے اللہ کی، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ امانت ہے. تو امانت کا جتنا احساس ہوگا ایمان میں اضافہ. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جتنا امانت کا احساس ہوگا ایمان اتنا، اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا. تو اب ایمان کا وزن بڑھانا ہے، اب ایمان سیکھ رہے ہیں ہم. تو یہ نماز کیا ہے؟ یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. امانت کو ادا کرنا ہے. تو جتنا امانت کا احساس کریں گے، مطلب نماز کے بارے میں جتنا حقیقی جانیں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا. ایمان میں جتنا معلومات کریں گے نماز اتنی اچھی ہوگی. ویسا ورثہ ہے. جتنا ایمان میں اضافہ کریں گے، جتنا ایمان کو سیکھیں گے، نماز اتنی مکمل ہوگی. جتنا نماز کا احساس ہوگا، امانت کا احساس ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا. اب ایمان میں جو اضافہ ہوگا، امانت کا جو احساس ہے، نماز کا جو احساس ہے، وہ احساس کس طرح ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ واقعے سے اس کو سمجھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا آپ کانپنے لگتے، آپ کانپنے لگتے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دور میں آپ جب پہلوانی کرتے تھے کوئی پہلوان آپ کے سامنے ٹکتا نہیں تھا. آپ اتنے طاقتور، ایک وار سے دشمن کے 2 ٹکڑے کر دیے تلوار سے. آپ جو ذوالفقار تلوار اٹھاتے تھے، بہت وزن. آپ اتنے طاقتور، آپ اتنے بہادر، آپ سے کوئی پہلوان آپ کے سامنے ٹکتا نہیں تھا. مگر جب نماز کا وقت آتا تھا تب آپ کانپتے تھے اور آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی. تو صحابی جو ساتھی تھے آپ کے، آپ فرماتے اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایسی کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو امانت ادا کرنے کا وقت آتا ہے، اور یہ وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اتاری، زمین پہ رکھی، پہاڑوں کو دی، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر لیا اور میں نے اسے اٹھا لیا. مطلب انسانوں نے امانت کو اٹھا لیا. قرآن کی آیت بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں پہ پیش کیا، مگر انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا
مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. حضرت علی بولے کہ میں نے اسے اٹھا لیا, اب مجھے ادا کرنا ہے. تو جب وقت آتا ہے, امانت ادا کرنے کا وقت آتا ہے, تو میں کہاں تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بھی جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کے جو شولڈرز رہتے مونڈے وہ تھرتھراتے, کانپتے تھے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیطان جہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا تھا. شیطان کانپتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر میں آ جاؤں گا تو میرا خاتمہ ہو جائے گا. یہ ڈر اس کو. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تقوی کے سامنے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں بھٹکا ہی نہیں سکتا. اس طرح ڈرتا تھا, کانپتا تھا. لوگ آپ کی خلافت جب تھی تو آپ کے انصاف کے سامنے کانپتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے خلافت دور میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے پورے. کیا ویسا ایمان, ویسا تقوی, اس طرح کا انصاف, شیطان ان سے ڈرتا تھا. ویسی شخصیت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب نماز کا وقت آتا تھا, آپ کانپ رہی, آپ کانپ رہی. تو ساتھی پوچھے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تو ایسے ہیں, پھر مگر نماز کا جب وقت آپ کو پتہ نہیں چلتا نا. لوگ پوچھے آپ کانپ رہے ہیں, کیوں کانپ رہے ہیں؟ بولتے نماز کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے, امانت ادا کرنے کا وقت ہے, فرض ادا کرنے کا وقت ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ میں امانت کیسا ادا کر سکوں گا. آپ یہ فکر میں ہیں. تو نماز کی اہمیت دیکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کا جب وقت ہو رہا ہے تو آپ کانپ رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کا وقت ہو رہا ہے, آپ کانپ رہے ہیں. امانت فکر میں ہے کہ کیسا ہوگی نماز, ہم کیسا پڑھ لے رہے ہیں, ٹائم ہو گیا جا رہے ہیں, پڑھ لے رہے ہیں, آ جا رہے ہیں. فکر ہی نہیں ہے. نماز آ رہی ہے, زندگی کے کئی نمازیں گزر گئے, ہماری 1% بھی اس طرح کی فکر کبھی نہیں ہوئی نماز میں, کبھی نہیں ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم بیٹھے ہوئے رہتے تھے تو نارمل بات چیت ہوتی, آپ بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, نارمل گفتگو ہو رہی تھی. مگر جیسا ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح متوجہ ہو جاتے جیسا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں. ابھی نماز بھی نہیں چل رہی ہے, ابھی نماز میں نہیں ہے, نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیے, آپ اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ جیسا کہ پہچانتے نہیں. سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے نہیں پہچانتے, اس طرح کدھر متوجہ ہو گئے, کانٹیکٹ کدھر ہو گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا. اللہ اکبر بول گئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان سٹارٹ ہوتے ہی کوئی اکبر نہیں, کوئی چیز بڑی چیز نہیں ہے, کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے, اللہ اکبر, اللہ میرا سب سے بڑا ہے, اللہ کی طرف متوجہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. کوئی حاجت روا نہیں, گواہی دے رہے ہیں مؤذن صاحب, آپ بھی گواہی دے رہے ہیں ساتھ میں, کوئی بڑی چیز نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہی میرا حاجت روا ہے, اللہ ہی میرا حاجت روا ہے. یہ پھر صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, عمر فاروق سے, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذان جب ہوتی ہے کوئی حاجت روا نہیں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے. تو سب چھوڑو, سب چیزیں چھوڑو, متوجہ کدھر ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے. تفسیر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ تفسیر نئی میں بھی آیا ہے کہ ایک اللہ والے تھے, آپ جب نماز پڑھتے تھے, آپ نماز پڑھے تو ایک جانور آیا اور آپ کے پیر کو کاٹ دیا, اور اس طرح کاٹا, اس طرح شدید زخم دیا ان کو کہ ان کے پیر سے خون بہنا شروع ہو گیا, پیر سے خون بہنا شروع ہو گیا. تو اب نماز ختم ہوئی تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کا رجحان کدھر تھا, آپ کو جانور آیا بھی, آپ کو کاٹ بھی دیا, آپ کو زخمی شدید کر دیا, اور آپ کے پیر سے خون بہ رہا ہے, آپ کا رجحان کدھر تھا, آپ دیکھتے نہیں. تو آپ فرماتے ہیں میرا رجحان, میں نماز میں تھا, میں اس کیفیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور میں اس کیفیت میں تھا, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے سیدھے ہاتھ پہ جنت ہے, دائنے ہاتھ پہ دوزخ ہے, اور میں پل صراط پر کھڑا ہوا ہوں, اور میرے پیچھے اسرائیل علیہ السلام. نماز میں کس طرح متوجہ ہو رہے ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہوتی, جب سے متوجہ ہو جاتے. اللہ والے یہ جو بتا رہے ہیں کہ متوجہ کس طرح ہونا چاہیے, کہ جب متوجہ ہو اللہ کے سامنے, اس طرح متوجہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں رائٹ سائڈ پہ جنت, لیفٹ سائڈ پہ دوزخ.
اور پلسرات پہ کھڑے ہوئے اور اسرائیل علیہ السلام پیچھے ٹھہرے ہوئے، کبھی بھی روح قبض کر سکتے، اللہ کے سامنے موجود ہے. تو ابھی کبھی اللہ سامنے ہے، جنت دوزخ سامنے ہے، میں پلسرات پہ کھڑا ہوا ہوں، پیچھے اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کھڑے ہوئے، مجھے وہ کاٹا سو فکر ہوگی؟ فکر کیا دنیا کی فکر ہوگی؟ کس کے سامنے کھڑے ہوئے؟ دیکھیے جب ہم کسی بڑی شخصیت کے سامنے جاتے ہیں نا، تو ادھر کی ادھر کی. اب بادشاہ سے ملنے چلے گیا کوئی بندہ، جب بادشاہ سے ملنے چلے گیا تو کھجا لیتے ہوئے یا ہاتھ لگا لیتے ہوئے یا بدتمیزی بھی کر لیتے یا ان سے بات کر لیتے ہوئے یا یہ وہ چیزوں کے بارے میں سوچ لیتے ٹھہرتا. نارمل ادنا دنیاوی مثال ہے، کسی بڑی شخصیت، کسی پرائم منسٹر، کسی ہوم منسٹر، کوئی بڑا بادشاہ، اس سے ملنے چلے گیا، یا کمپنی کا کوئی CFO ہے اور ہم چھوٹے سے غلام ہیں، کمپنی کے نوکر امپلائی ہے، اس سے میٹنگ میں چلے گئے تو کس طرح جاتے؟ تیاری سے، سامنے بیٹھے ہوئے رہتے، فل ڈریسنگ سے رہتے، کیا چل رہا آزو بازو، کون کیا بول رہا کچھ بھی نہ دیکھتے، سامنے بیٹھے ایک دم متوجہ رہتے. سامنے کیا دکھتا؟ ارے اس کے سامنے میں یہ حرکتیں کروں گا انہیں نوکری سے نکال دیں گا. کیوں؟ وہ مجھے نوکری پہ رکھنے والا ہے، وہ مجھے دینے والا ہے، وہ مجھے سیلری دینے والا ہے، میں ان کے سامنے جتنا اچھا رہوں گا وہ مجھے اتنا اچھا سمجھیں گے. یہ دماغ ہے. تو اب یہ کیفیت کیسا بنی اللہ والوں کی؟ یہ کیفیت کس طرح بنی؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اگر معلوم ہوگا تو یہ کیفیت بنے گی، اللہ ہی حاجت روا ہے معلوم ہوگا تو کیفیت بنے گی. متوجہ کیسا ہوتا ہے بندہ؟ متوجہ، نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہونا ہے. اور ایک اللہ والے تھے، یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر نعیمی میں آیا ہوا ہے کہ اور ایک اللہ والے تھے. اللہ والے، آپ کا ہاتھ بہت درد ہوا، ایک دن بہت درد ہوا اور کچھ بیماری میں آ گیا اور آپ کا ہاتھ خراب ہو گیا. حکیموں نے، طبیبوں نے کہا کہ آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب بیماری ہوئی، زخمی ہے، زہر پھیلنے کے چانسز ہے، آثار ہے زہر پھیلنے کے، تو ٹھیک ہے ہاتھ کاٹ دو. بولے کہ نہیں، آپ کا ہاتھ ایسا تھوڑا ہی کاٹیں گے، کوئی ہاتھ کاٹنا معمولی بات ہے، آپ کو ہم پہلے بے ہوش کریں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بے ہوش مت کرو، میں جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تب ہاتھ کاٹ دینا. بولے کہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں ہاتھ کاٹ دوں؟ اللہ والے تھے بہت بڑے. تو بولے کہ ٹھیک ہے چلو اب آپ کہہ رہے ہیں، آپ ایسا بول رہے ہیں تو ٹھیک. آپ نماز کے لیے کھڑے، آپ کا ہاتھ طبیبوں نے کاٹ بھی دیا اور آپ کو محسوس بھی نہ ہوا، آپ اف تک نہیں کرے. اب وہ کیفیت کس طرح آئی؟ جب بندہ جان جاتا ہے وہ کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو متوجہ صحیح ہو سکتا ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہونا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. ذکر کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسا کر سکے گا صحیح جب بندہ؟ جب اللہ تعالیٰ مالک ہے اگر جان جائے گا. اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے بتا ذرا. دیکھیے اب نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں مگر اس میں ایمان ہونا ضروری ہے. کیوں ہے کہ نماز جب قائم کیوں کر رہا بندہ؟ ذکر کے لیے. ذکر کیسا ہوگا؟ اللہ کو پہچاننے سے ذکر ہوگا. اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے جانے گا، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا جانے گا، اللہ ہی غنی ہے جانے گا، اور اپنے آپ کو پہچانے گا کہ میں محتاج ہوں، میرے پاس جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، امانتیں ادا کرنا ہے. جب یہ بندے کو پتہ چل جائے گا تب وہ متوجہ ہوگا. جب متوجہ، جب اللہ اکبر جب کہتا ہے نا بندہ تو سب چیز متوجہ کیسا ہونا ہے؟ ہر چیز چھوڑ دینا ہے. جب اللہ اکبر کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. جب ہم نماز میں کھڑ رہے ہیں جب اللہ اکبر بول رہے ہیں تو ہائی پرائیورٹی کیا ہے؟ سب سے بڑا اللہ ہے. تو اب دوسرے خیالات تو آنے نہیں چاہیے. پوری مخلوق کو پیچھے چھوڑ دینا. کوئی چیز اکبر نہیں ہے. نہ کام جو چل رہا ہے، جو پرابلم چل رہے ہیں زندگی کے، یہ کام کے بعد یہ کام کرنا ہے، مجھے کھانا ہے، دوپہر کا کام ہے، وہ مینیجرز کے بعد ساتھ میں جانا ہے، وہ کام کرنا ہے، رشتہ داروں کے یہ چیزیں، کوئی چیز ہائی پرائیورٹی نہیں ہے، کوئی چیز اکبر نہیں ہے. اکبر کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر جب بولتا ہے بندہ تو اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نماز اس طرح پڑھو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں سمجھ سکتے، اگر یہ نہیں تاپ نہیں لا سکتے ایک چھوٹا کہ یہ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو متوجہ ہونا مطلب جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کب آئے گا ذہن میں؟
اللہ تعالیٰ کو مالک مانو گے، اللہ تعالیٰ کو مالک جانو گے تو اللہ تعالیٰ کو مالک دیکھ سکو گے. وہ دیکھ کر نماز جب ہوگی تب وہ برابر ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا، اور جب میرا دل کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو بات کروں، اللہ تعالیٰ سے بات کروں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا نماز ہے. اللہ تعالیٰ سے اب مناجات کیا ہے؟ اپنی ایک کیفیت سنانا کہ اللہ تو ہی مالک ہے. اللہ اکبر اور کیا کہ الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ تو ہی رحمان و رحیم ہے، تو مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تمام تعریف تیری ہے اللہ. یہ مناجات کر رہا ہے بندہ، کیا کر رہا ہے؟ تعریف کر رہا ہے اللہ کو. متوجہ پہچاننے کے بات ہوگا، بندہ پہچانے گا کہ رحمان و رحیم ہے سامنے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک ہے، سارے جہاں کا مالک، یہ مالک یہ پہچانے گا تو تعریف کرے گا. پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں نے بولا تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، میں تو محتاج ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں کس سے مدد مانگوں؟ میں خود سے بھی خود کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں محتاج ہوں، میں تو فقیر ہوں میرے مولا، میں تو فقیر ہوں، یہ میرے پاس جو بھی امانت ہے تو میری مدد فرما. یہ مناجات چل رہا ہے. حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سے جب بھی مجھے بات کرنے کا دل کہتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا اللہ. یہ مناجات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں اللہ سیدھا راستہ چلا، نیک لوگوں کا راستہ چلا اللہ، صالحین کا راستہ چلا، اولیاء اللہ کا راستہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا راستہ چلا، صراط المستقیم پہ چلا. یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ انبیاء کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، اولیاء اللہ کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا راستہ ہے. یہ راستے پہ چلا میرے مولا. ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا میرے مولا جس پہ آپ نے غضب کیا، مت چلا میرے. یہ مناجات کر رہا ہے بندہ. تو یہ مناجات کب ہوگا؟ جب ایمان آئے گا، جب اللہ تعالیٰ کو مالک مانے گا، جانے گا، دیکھے گا، تو جب یہ مناجات صحیح کے طریقے سے کر سکے گا. جا کے خالی نماز میں سجدے کر دیے، پڑھ لیے، آگے وہ نہیں چلتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی بنیاد کیا ہے؟ نماز کی بنیاد دل ہے. نماز کی بنیاد دل ہے، اور اس کے جو دیواریں ہیں وہ سارے ارکان ہیں. تو بنیاد کیا ہے؟ دل. ایمان کہاں آتا؟ دل میں آتا. آپ فرماتے ہیں تفسیر نعیمہ میں فرماتے ہیں کہ جسم کی نماز جو ہوتی ہے نا وہ سلام کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. سلام، جسم سے نماز پڑھ رہا ہو سلام کے ساتھ، مگر جو دل کی نماز ہوتی ہے وہ سلام ختم ہونے کے بعد بھی چلتے رہتی. دل کی نماز مطلب نماز کیا ہے؟ متوجہ ہونا. تو نماز جو جسم سے پڑھتا ہے وہ سلام پھیرتے اس کی نماز ختم ہو گئی، مگر دل سے جو نماز پڑھتا ہے، مطلب دل جس کا نماز میں حاضر رہتا ہے، وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے متوجہ رہتا ہے. اب وہ متوجہ بعد میں بھی نماز چلتے رہتی ہے، اس کی دوسری نماز میں متوجہ مل جاتی ہے، پھر اس نماز پڑھتا، پھر وہ سلام پھیرنے کے بعد بھی پھر چلتے رہتی. تو یہ دل کی نماز ہے. یہ دل کی نماز کیا ہے؟ کنٹینیو چلتے رہتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی نماز قبول ہی نہیں کرتا جس کا جسم اور جان نماز میں حاضر نہ ہو. جس کا جسم اور جان کیا ہے؟ دل حاضر رہنا. حاضر، اگر دل حاضر رہا تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی نماز قبول کرتے ہیں جتنی دیر بندہ متوجہ رہا، اتنی نماز. ہم جتنی دیر متوجہ رہے اللہ کے سامنے، ہماری اتنی ہی نماز قابل قبول ہے. اتنی ہی نماز 5 منٹ رہے، 10 منٹ کا نماز کا وقفہ ہے، 10 منٹ کی نماز میں 5 منٹ رہے 5 منٹ قبول، 2 منٹ رہے 2 منٹ قبول، 3 منٹ رہے 3 منٹ، 1 سیکنڈ رہا 1 سیکنڈ قبول، اس سے زیادہ قبول نہیں. کیوں؟ دل حاضر رہنا ضروری ہے. کیونکہ دل کیا ہے؟ تفسیر نہیں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دل بنیاد ہے. بنیاد ہونا ضروری ہے. اگر بنیاد نہیں رہی تو عمارت کبھی بھی گر سکتی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمانے؟ جسم بھی حاضر ہونا چاہیے. لوگ کیا بولتے ہیں بھائی میں دل سے نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز کیا ہے؟ وہ بھی یہ بھی نہیں، یہ بھی ضروری ہے، اور اس میں یہ بہت ضروری ہے. مطلب عمل ضروری ہے. نماز جسم سے پڑھنا، ارکان اچھی طرح سے عطا کرنا، نماز اچھی طرح ارکان پورے کرنا، وہ ارکان پورے کرنا، اور اس میں دل بھی حاضر رہنا بہت ضروری ہے. تبھی قابل قبول ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اب جو بول رہے ہیں کہ بھائی میں دل سے پڑھ لیتا ہوں تو وہ غلط بات ہے، ان کی قبول نہیں ہے. خالی دل سے پڑھ لینا بھی ضروری ہے، جسم کا ہونا بھی ضروری ہے. اور جسم سے بھی پڑھ لینا ضروری نہیں ہے، دل کا ہونا بھی ضروری ہے. دونوں چیز کی ریکوائرمنٹ ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں صحابہ کو؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑی چور کے بارے میں بتاؤں، سب سے بڑی چوری کے بارے میں بتاؤں؟ سب سے بڑا چور اور سب سے بڑی چوری کے بارے میں بتا چل رہا ہے ہمیں کہ دنیا میں سب سے بڑا چور کیا ہے اور سب سے بڑی چوری کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فرمائیں قربان، سب سے بڑا چوری کیا ہے؟ نماز کی چوری سب سے بڑی چوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی چوری کیسا ہوتی ہے؟ نماز کی چوری بول تو سونے کی چوری، ہیرے کی چوری، گاڑی کی چوری، پراپرٹی کی چوری، اس کی چوری، گھر میں ڈاکہ، یہ سارے چوریاں سنے تھے۔ اب نماز کی چوری کا، نماز تو میں ہی پڑھ رہا ہوں نا، میں پڑھتا ہوں اٹھ جاتا ہوں 5 منٹ میں، معلوم بھی نہ ہوتا کس کو بھی 2 منٹ میں پڑھتا ہوں اٹھ جاتا ہوں، اب اس کو بھی کون چوری کر سکتا؟ جو صحیح طریقے سے رکوع اور سجود نہیں کرتا وہ سب سے بڑا نماز کا چوری ہے۔ کیا فرما؟ تو عمل بھی بہت ضروری ہے، جو ارکان پورے کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں سجدے مار رہے ہیں، آ رہے ہیں اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، اٹھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ایک ساتھ جلدی جلدی جھٹکے کر کے جو چوری کر رہے، یہ نماز کی چوری ہے، بولے یہ چور ہے بتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے کیا ہے، اس سے بچنا، ہمارا جسم بھی رہنا، جسم بھی پورا ہونا، یہ تو سیکھ لیا نا بھائی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، نماز کیسا ادا کرنا، ارکان کیا ہے، نماز کی رکعت چھوٹ گئی تو کس طرح پڑھنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح ادب میں رہنا ہے، یہ سارے چیزیں سیکھ لیے، مگر یہ نہیں سیکھے کہ نماز میں کس طرح حاضر رہنا ہے، اپنے دل کو کس طرح نماز میں حاضر رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح متوجہ ہونا ہے، اس پہ بھی تو محنت کرے۔ اب وہ کس طرح آئے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ ایمان سیکھے گا تو عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ نماز دیکھیں، نماز پڑھنے والا صرف نمازی، مگر ہم یا ایمان والے کی نماز سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نماز کیسا ہے؟ ایمان والے کی نماز جو قابل قبول ہے، جسم اور جان کے ساتھ، جسم اور دل کے ساتھ جو بندہ رہے گا وہ سیکھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو بغیر دل کے جو نماز پڑھتا نا، آپ اس کی ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ بغیر دل کے نماز پڑھنے والا کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بندہ بغیر اجازت بادشاہ کے دربار میں گھس گیا، اجازت نہیں لیا، گھس گیا اندر، اور بغیر سمجھے جو دل میں آیا بولنے لگا، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ بادشاہ کے دربار میں گھس گیا اور بادشاہ سامنے ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہا ہے، بولنا شروع کر دیا، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اسی طرح بغیر دل کے پہنچنے نماز میں جو پہنچ جاتا ہے تو وہ بنا سمجھے پڑھ رہا ہے، جو بھی پڑھ رہا ہے اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے سامنے کس طرح رہنا ہے، اللہ کے سامنے کس طرح ادب کرنا ہے، وہ ادب کو بھول گیا۔ جیسا مثال وہ بتانے کہ بادشاہ کے سامنے کس طرح رہنا ہے، پہلے اجازت لے کے آنا ہے، اجازت لے کے آنا ہے، پھر آ کر بغیر سمجھے نہیں، جو بولنا ہے، جو ساؤنڈ چیزیں ہے وہ بات کرنا ہے، جو دل میں آیا بول دے رہا، جو کام کرنا ہے کر دے رہا، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ بادشاہ کیا بولے گا؟ اسے قید کرو، اسے نکال پھینکو یہاں سے، اسے مار دو۔ اب سر پھرا بادشاہ رہا تو بولے گا یہ گھس گیا، قتل کرو اس کو لے کے جا کے، یہ اس طرح۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا دل لے کے نہیں جا رہے ہیں، سیدھا جا رہے ہیں بادشاہ کے دربار میں گھس جا رہے ہیں۔ اب بغیر اجازت سے، اللہ تعالیٰ بھی اجازت دی ہے 5 وقت آ جاؤ میرے بندے، میرے پاس آ جا، جب دل میں آیا، جب پابندی نہیں، ٹائم کی پابندی نہیں، قضا کر لے رہی، دیر کر دے رہی، بھول جا رہی، ارے نماز کا ٹائم ہو گیا، جب دل میں آیا، جب آ جا رہے ہیں، گھس جا رہی، اور جا کے کیا کر رہی؟ متوجہ جس طرح ہونے کا حق ہے متوجہ نہیں ہو رہی، اور کیا کر رہے ہیں؟ جو دل میں آیا، اب جو دل میں آیا جو بول دے رہا، جو بول رہے ہیں ہم، جو نماز کے ارکان میں جو ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجود میں جاتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، بنا سمجھے پڑھ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ، متوجہ کے ساتھ، سمجھ کر اخلاص کے ساتھ پڑھیں گا تو وہ قابل قبول ہوگی۔ وہ کب ہوگا؟ جب دل حاضر ہوگا، جب دل حاضر ہوگا تبھی وہ بندہ صحیح طرح سے کر سکے گا۔ اگر دل حاضر نہیں رہا تو ارکان صحیح طریقے سے پورے نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندہ جو نماز پڑھے اور وہ گناہوں کی زندگی سے نہ بچے، مطلب جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور گناہوں سے نہیں بچ سک رہا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا، اب یہ کیا ہے؟ جسم کیا نماز پڑھ رہا ہے، جسم سے پڑھ رہا ہے خالی نماز، یا رہا سجدے مار رہا۔ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے گناہوں کی زندگی نہیں چھوٹ رہی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ دور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی اسے ناراضگی حاصل ہوگی،
اور اللہ تعالیٰ کا غضب اسے ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ جائے گا۔ تو جو بندہ دیکھو اب نماز پڑھ رہی، اب دیکھیے گناہوں کی زندگی، ہم نماز پڑھ رہی، ہماری گناہوں کی زندگی چھوٹی، کیا ہم نماز پڑھ رہی پورے کامہ پیچھے بٹے بازی، 2 نمبری کام چوری سب چل رہی، نماز پڑھ رہی حقوق کو مار دے رہی، نماز پڑھ رہی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہی، نماز پڑھ رہی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کر رہی، نماز پڑھ رہی بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں سنبھال رہی، صحیح تربیت نہیں دے رہی، نماز پڑھ رہی ماں باپ کا حق نہیں پہنچا رہی، نماز پڑھ رہی ہر چیز ہو رہا، عورت آدمی کے ساتھ صحیح نہیں ہے، آدمی عورت کے ساتھ صحیح نہیں ہے، عورت کے معاملات جو ہوتے ہیں اس میں صحیح نہیں ہے، نماز پڑھ رہی ہے، محنت کے نماز پڑھ رہی، عبادت کر رہی، پھر گھر والوں کے ساتھ غیبت چغل خوری میں لگی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہی پورے کاموں میں لگی ہوئی ہے، بندہ نماز پڑھ رہا کاموں میں بیکار ہے۔ تو یہ جب کرتا ہے بندہ، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سیکھے گا، اس طرح سے ہوگا، تب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جا رہی۔ اب بندے سے دوری، دیکھو بندہ جب ناراض ہوتا تو اللہ تعالیٰ جب اب ناراض، آپ میرے سے ناراض ہے، اب میرے پاس آئے تو میں آپ کو آنے دیتا ہوں، دور کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی زندگی لے رہا، نماز میں جس طرح متوجہ اور متوجہ نہیں ہو رہا، نماز میں جب آتا ہے بندہ تو ناراضگی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم جا کے ٹھہر رہے ہیں اللہ کے سامنے، پورے حرکتیں کر کے آ رہی، دنیا کے پورے چیزاں سوچ کے کر کے دل میں پوری دنیا اپنی بنا لے کے آ رہی، اللہ تعالیٰ سامنے، اللہ تعالیٰ سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمارا صلاح کیا ہے؟ ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے، الصلاۃ معراج المومنین، اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے، 3 چیزیں، صلاۃ کیا ہے؟ ملاقات، مصلی کیا ہے؟ ملاقات کی جگہ، مصلی کیا ہے؟ ہم نماز پڑھنے جو جا رہا ہے، اب چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کا صلاح ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہے، نماز پڑھنے والا ہے، مطلب ملنے والا ہے جا کر، مگر مل کے نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے مل کے نہیں آ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ بولے میرے پاس، میں اس کو بلایا، آیا، کھٹکا مارا، ملا نہیں، چلے گیا، کسی بادشاہ کے سامنے، مالک کے سامنے سے حرکت کرے گا بندہ تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا، اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان حاصل کریں گے پہلے، ایمان اگر حاصل ہوگا تو ہمارے تمام گناہوں سے، اب دیکھیے اب بول رہے ہیں کہ نہیں میں ایمان حاصل ہو گیا میرے کو، میں لا الہ الا اللہ کی تعلیم بھی لے رہا ہوں ماشاء اللہ سے، اور پورا چیزیں سیکھ رہی، نماز صحیح درست ہو رہی نہیں ہو رہی، دیکھیے نماز صحیح جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھ رہی نہیں، دیکھیے نماز پڑھنے کے بعد گناہوں کی زندگی چھوٹی نہیں چھوٹی، دیکھیے معاملات صحیح ہوئے، کام صحیح ہوا، کاروبار صحیح ہوا، لوگوں سے ملاقاتیں صحیح ہوئی، اللہ کے خاطر ملنا شروع ہوا، دین کا کام کرنے میں آسانی ہو رہی۔ یہ دیکھیں اگر نہیں ہو رہی تو نماز میں مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے جس کی نماز، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ خبر میں سب سے پہلا سوال ایمان کا ہوگا، جو ایمان کا سوالات میں پاس ہو جائے گا وہ آخرت کے تمام اس میں پاس ہو جائے گا، اور قیامت میں سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ نماز کا، اور جو نماز میں کامیاب ہو جائے گا اس کے تمام عمل میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، ایمان سے خبر کامیاب ہوگی، نماز کو درست کرے، نماز سے تمام جو چیزیں رہیں گے قیامت کے دن، تمام جو حساب کتاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 45-46۔ اور صبر و نماز سے مدد لو اور بلا شبہ نماز گرا گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ صبر اور نماز سے مدد لو۔ مدد کس سے لینا ہے؟ صبر اور نماز سے۔ ہم کس سے مدد لیتے؟ پریشانی آتی سب سے پہلا فون کی ڈائریکٹری میں جاتے اپن کہ کون میرا امیر دوست ہے، کون میرا امیر رشتہ دار ہے، کون میرا خیر خواہ ہے، اور میں کون کس کو زیادہ ٹچ میں رہتا ہوں جو میری مدد کر سکتا، تو ڈائریکٹری میں جا کے چیک کرتے انہیں میری مدد کر سکتا، انہیں میری مدد کر سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی؟ مدد کس سے لینا ہے؟ صبر اور نماز سے مدد۔ تو کوئی بھی پرابلم آئی
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، صبر کرے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ کو سنائے، اللہ تعالیٰ کو سنائے۔ اور کیا فرمانے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، اور بلا شبہ نماز گرا گزرتی ہے۔ اب گرا گزرتی ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرتے ہیں۔ اب جو گرا گزرتی ہے نا، کچھ لوگوں پہ گرا گزرتی، اب جب صبر کرتا ہے بندہ، جب پریشانی میں آ جاتا ہے، جب صبر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نماز یہ کامیاب کیسا ہوتا ہے؟ اس کو گرا نظر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کو یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اس کو یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو دور کر دے گا، اس کو یقین نہیں ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھتا، انہیں گرا نظر آتی ہے اس کو، انہیں دوسروں کو حاجت روا بنا لے کے بیٹھے گا، انہیں دوسروں کو اب دماغ میں یہ ہے کہ میں پریشان ہوا تو میں یہ دوست کن جاؤں گا، انہیں میری پریشانی دور کر دے گا، میں پریشان ہوا یہ میں کمپنی کے سامنے جاؤں گا، کمپنی کے سامنے عاجزی کروں گا، کمپنی کے سامنے عزت و انکساری کروں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، اور وہاں سے بولوں گا کہ میری مدد کرو تو میرا کام ہوگا، تو وہاں پر گرا نہیں گزرتی۔ جس کو حاجت روا سمجھا ادھر گیا، ادھر گرا نہیں گزرتی، اس کو جا کے انہیں حاجت روا ہے میرا، ادھر ہی جھکتا۔ تو اللہ کو حاجت روا جانیں گے تو نماز گرا نہیں گزرے گی، صبر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ تو ہی دینے والا ہے، اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے بنا، اللہ میری پریشانی کو دور کر، یہ جا کے نماز پڑھ کر دعا کرے گا تو اس کو گرا نہیں ہوگی۔ وہ گرا کب نہیں ہوگی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اگر دل میں ہوگی تو اسے گرا نہیں ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ اگر یہ دل میں نہیں ہے تو وہ سارے لوگوں کو گرا ہوتی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں نماز ہمارے لیے گرا ہو رہی نہ ہو رہی؟ اگر ہمارے لیے گرا ہو رہی تو ہم اللہ تعالیٰ کو مالک جانے میں نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے ہمارے دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، یہ یقین نہیں ہے ہمارے دل میں کہ جو ہماری حاجت ہے، جو ہماری ضرورت ہے، جو ہمیں جو کچھ بھی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے۔ اگر یہ یقین ہو گیا، نماز آرام سے پڑھے گا بندہ، مناجات آرام سے کرے گا بندہ، اور بے فکر رہے گا، اللہ دینے والا ہے میرا، صبر کرے گا کہ اللہ میں نے اللہ کو بول دیا، میں نماز میں ٹھہر کے اللہ کو سب سنا کے آ گیا کہ اللہ میرے کو یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اب صبر، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا۔ تو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی کرنے والا ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو عاجزی کرتے ہیں ان لوگوں کو گرا نہیں آتی، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے عاجزی کیا ہے، ادب عاجزی کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب گرا کس کو نہیں گزرتی بولے کہ جو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے والا، پروردگار کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے، جس کو پتہ ہے اللہ ہی سے ملنے والا ہے اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، تو ان لوگوں کو گرا نماز نہیں دکھتی۔ اگر ہمیں دکھ رہی ہے گرا نماز، ہماری نماز میں چوری ہو رہی ہے، نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، نماز میں دل حاضر نہیں ہو رہا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو حاجت روا بنا کے بیٹھے ہیں، ہم صبر نہیں کر رہے ہیں، نماز سے متوجہ نہیں ہو کے نماز سے صبر سے اللہ کی مدد نہیں لے رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے لوگوں کے سامنے جا کے لوگوں کے سامنے جھک کے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ یقین بیٹھے ہوا نہیں ہے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا یہ یقین نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر یہ ہمارا یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانے والا ہے، حاجتیں پوری اللہ کرنے والا ہے، مالک میرا اللہ ہے، غنی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اکبر ہے، تو نماز میں اس کا دل رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238، مسلمانوں نمازوں کی حفاظت اور پابندی کرو، خاص کر بیچ کی نماز یعنی عصر کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ مسلمانوں نمازوں کی حفاظت کرو اور پابندی کرو ٹائم پہ، جب 5 فجر کا ٹائم آ گیا فجر کی نماز، ظہر کا وقت آ گیا ظہر کی نماز، پابندی کرنا، اور حفاظت کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو نماز میں حاضر رکھنا ہے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ نماز میں جب بندہ ٹھہرے تو اس کی حفاظت کرنا ہے، شیطان کے وسوسوں کو آنے نہیں دینا ہے، دنیا کے خیالات کو آنے نہیں دینا ہے، نفسانی خیالات کو آنے نہیں دینا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ایسا متوجہ ہونا ہے وہ اللہ والے کیا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں،
میرے سیدھے ہاتھ پہ جنت ہے، میرے دائنے ہاتھ پہ دوزخ ہے، میں پل صراط پر کھڑا ہوا ہوں اور میرے پیچھے اسرائیل علیہ السلام۔ نماز میں اگر یہ کیفیت آ گئی کہ اب میں سجدے تک جاؤں گا، پلٹے تک میں رہتا ہوں نہیں رہتا ہوں، تو کدھر کانٹیکٹ رہے گا؟ سیدھا اللہ 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 اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ نماز میں رکھے، اس طرح حفاظت کرے کہ سامنے اللہ تعالیٰ کو رکھے، پیچھے اسرائیل علیہ السلام کو رکھے، پیچھے اسرائیل علیہ السلام ٹھہرے ہوئے، سامنے جنت دوزخ اور پل صراط پہ، کہ بندہ وہ ٹھہرے ہوا کیوں ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، حاجت روا، میں ہوں میرا رب ہے، میں ہوں میرا رب ہے، تو اب مناجات کرتا ہے بندہ۔ جب اس طرح کا کانٹیکٹ ہوگا تو قابل قبول ہوگی اس کی نماز، یعنی اور خاص کر بیچ کی نماز یعنی عصر کی اور نماز میں اللہ کے حضور میں نہایت ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اللہ کی خاص طور پہ عصر کی نماز، یہ عصر کی نماز کام کے ٹائم پہ رہتے پن کبھی بھی نکل جاتی 1 منٹ میں، عصر کی نماز کا وقت بہت کم رہتا، تو مگر وہ ٹائم پہ کچھ نہ کچھ شیطان ڈالتے رہتا، یہ کام ہے وہ کام ہے یہ کام ہے، نوکری سے چھوڑ کے جانا ہے، 5 بجے جاب کا ٹائم ہے، میں عصر کی نماز اب پڑھا تو ٹائم اوپر ہو جاتا، پھر مغرب کا ٹائم آ جاتا، پھر مغرب پڑھ کے نکلا تو گھر تک دیر سے پہنچتا ہوں، یہ شیطان ہر چیز ڈالتا پیترے آزمت۔ تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عصر کی خاص طور پر عصر کی نماز پڑھنا ہے اور اللہ کے حضور میں نہایت ادب سے کھڑا رہو۔ نماز جب پڑھ رہے ہو تو جلد بازی مت کرو، جلدی جلدی مت کرو، نماز کی چوری مت کرو، رکوع سجود میں جلدی جلدی مت کرو، ادب سے کھڑا رہو۔ اب ادب کیا ہے؟ شے کو شے کے مقام پہ رکھنا، شے کو مطلب نماز میں جب کھڑو تو اللہ تعالیٰ کا ادب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے مقام پہ، اللہ کا مقام کیا؟ اللہ مالک ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے مقام پہ رکھے، ہم کیا ہے؟ ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم مملوک ہیں، ہمارے پاس امانت ہے، ہم عاجز ہیں، تو ہم ایسا ٹھہرے ادب، یہ ادب رکھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میرے مولا، تو ہی دینے والا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں میرے مولا، تو غنی ہے، تو عطا کرنے والا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں میرے مولا، تو حاجت روا ہے، میں تو محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، یہ ادب رکھے اور نماز میں چوری نہ کرے۔ خاص طور پہ عصر کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 277، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور خاص کر نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی تو ان کو ان کے پروردگار کے پاس اجر ملے گا۔ جو ایمان لے کے آئے اور نیک کام کرے اور خاص طور پر نماز کی پابندی کرے، ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان آئے گا تو نیک کام کر سکے گا، ایمان آئے گا تو نماز کی پابندی کر سکے گا، ایمان ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالی اگر جا کے نماز پڑھے گا تو وہ نمازی ہوگا، ایمان والے کی نماز نہیں ہوگی۔ اور خالی نماز اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو نماز کیسی چاہیے؟ جس میں دل بھی موجود ہو اور جسم بھی موجود، جان بھی موجود ہو، دل بھی موجود ہو، جسم بھی موجود ہو، جسم بھی موجود ہو، جان بھی موجود ہو، یہ نماز قابل قبول ہے، اور جتنی دیر متوجہ دل سے رہے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی نماز قبول کرنے والے۔ تو ایمان آئے گا تو متوجہ ہو سکے گا، متوجہ ہو سکے گا تو نماز پوری کمپلیٹ اللہ جیسا پڑھنے کا حق ہے اس طرح پورا ہوگا، اور ان کے پروردگار تو ان کو ان کے پروردگار کے پاس اجر ملے گا۔ یہ جو نماز، جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، ان کے پروردگار کے نیک کام اور خاص اجر ملے گا، اور قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو نیک کام کرے گا، جو ایمان لائے گا سب سے پہلے، پھر نیک کام کرے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، اور قیامت میں نہ اسے خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جو نماز میں کامیاب ہو گیا قیامت کے دن وہ تمام چیزوں میں کامیاب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرا قیامت کے دن نہ اسے خوف ہوگا نہ اسے وہ غمگین ہوگا، وہ کامیاب کر دوں گا میں اسے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہے، نیک کام کرنا ہے۔ نیک کام کیا ہے؟ دین کا کام کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ نیک کام کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو
تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم کیا کریں؟ ایمان لائے، نیک عمل کرے، سچوں کے ساتھ ہو جائے، نمازوں کی پابندی کرے. اگر اس طرح جس طرح کرنے کا حق ہے اگر کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری نمازیں بھی قبول رہیں گی. تو نماز کی حقیقت کیا ہے کہ بندہ جسم سے بھی پورے ارکان صحیح پورے ادا کرے، مگر اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کا دل نماز میں حاضر ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو. اس کی بنیاد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے نماز میں، اور امانت کا احساس کرے. نماز کا احساس رکھے دل میں. نماز کو فارمیلٹی نہ بنائے. یہ فارمیلٹی ہے، میں مسلمان ہوں، میرے کو نماز پڑھنا ہے، نکل لینا ہے. یہ فارمیلٹی نہ بنائے. اللہ سے 5 وقت ملاقات کرنا ہے بول کے دل میں رکھے. اللہ سے 5 وقت مل کر اپنے دل کا حال سنانا ہے. اللہ سے 5 وقت مل کر اس کی تعریف کرنا ہے. اللہ سے 5 وقت مل کر اس کا دیدار کرنا ہے. یہ اگر دل میں اگر کیفیت بنائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خبر میں بھی کامیاب کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ قیامت کے تمام چیزوں میں، تمام معاملات میں کامیاب کر دیں گے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والا بنائے، صحیح طریقے سے امانت کا احساس کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بفضلک سبحانک رب العزة عما یصفون. السلام علی المرسلین. الحمد للہ رب العالمین.